أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سورہ اعراف کی آیت ہے یہ 199 نمبر میں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر کا شیوہ اختیار کیجئے اور نیک کام کا حکم دیتے رہیے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. تفسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا خذوا العفو، عفو و درگزر کا شیوہ اختیار کیجئے. کفار آپ کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، آپ انہیں کیا کرتے رہیے؟ معاف کرتے رہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، اے ایمان والو، تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تمہیں ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جو شرک کر رہے ہیں بہت سی دل آزار باتیں سننی ہوگی. پھر اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یہ بڑے عزم و ہمت کے کام ہیں. اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ اعراف کی آیت ہی ہے یہ، اور خبردار ہو جاؤ، بہت سے اہل کتاب حق ظاہر ہو جانے کے بعد بھی محض اپنی قلبی حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دے. تو اے ایمان والو، تم ان کی بات پر صبر کرو اور ان کو معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی اور حکم صادر فرمائے. بے شک اللہ اگر چاہے تو ان کو نیز نابود کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا، تو ان کے عہد و پیمان کے توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یہ لوگ اللہ کے کلمات کو ان کے اصلی موقع و محل سے ہٹا دیا کرتے تھے، اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی انہوں نے ان باتوں کو بھلا دیا. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے چند لوگوں کے علاوہ اکثر لوگوں کی خیانت کی خبر آپ کو ہمیشہ ملتی رہے گی، لیکن آپ فی الحال ان کو معاف کرتے رہیے، درگزر فرماتے رہیے. اور یہ عفو و درگزر بھی ایک نیکی ہے. بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. معاف کرنا اور درگزر کرنا بے عزتی نہیں ہے. انسان آج کے زمانے میں اس کو اپنی عزت سمجھتا ہے. انسان کیا سمجھتا ہے کہ اگر میں کسی کو معاف کر دوں، اگر کوئی مجھ کو گالی دے یا کوئی مجھ کو مارے یا کوئی میری حق تلفی کرے اور میں اگر اس کو معاف کر دوں گا تو معاشرے کے اندر میرا دبدبہ کم ہو جائے گا. لوگ آج جو مجھ کو سلام کر رہے ہیں، آج جو مجھ سے ڈر رہے ہیں، اگر میں اس کو معاف کر دوں گا تو یہ بات ایک دم عام ہو جائے گی کہ فلاں شخص تو فلاں شخص سے ڈر گیا، اس نے اس کو معاف کر دیا. لیکن ہمارے نبی کا کیا شیوا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کیا حکم دیتا ہے کہ معاف و درگزر کرتے رہو. اس کے اندر اپنی بے عزتی مت سمجھو، بلکہ عزت و وقار میں اس سے اضافہ ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صدقہ دینا مال کو کم نہیں کرتا. صدقہ دینا مال کو کم نہیں کرتا. ظاہری طور پر انسان کو لگتا ہے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں تو میرا مال کم ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اور معاف کرنے سے کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا مگر عزت میں. اور کوئی شخص اللہ کے لیے تواضع نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھی بات کا حکم دیتے رہیے. اور لوگ آپ کو سناتے ہیں، لوگ آپ کو ستاتے ہیں، آپ سے دل خراش باتیں کرتے ہیں، آپ کے ساتھ غصاکی سے پیش آتے ہیں، لیکن آپ کا کیا کام ہے؟ آپ ان باتوں پر آزردہ ہو کر نصیحت کرنا نہ چھوڑ بیٹھے، بلکہ اچھی باتوں کی نصیحت کرتے رہیے. ہمارا کیا حال ہے کہ اگر ہماری دعوت کوئی ایک بار قبول نہیں کرتا، دو بار قبول نہیں کرتا،
تو ہم اس کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فلاں شخص کو میں نے دعوت دی جماعت کی لیکن اس نے تو میری بات کو مانا ہی نہیں. تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ اچھی باتوں کی نصیحت کرتے رہنا ہے اور ان کو بری باتوں سے روکتے رہنا ہے. تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے، جاہلوں سے روگردانی کیجئے، جاہلوں سے مت الجھئے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ قصص میں؟ پھر اگر یہ ہمارے فرمان پر ایمان نہیں لاتے تو نہ لائے. جن کو ہم نے ان سے پہلے کتاب دی تھی ان میں جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ تو اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جب ان کے سامنے ہمارا فرمان پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہم تو اس کے نازل ہونے سے پہلے ہی مسلم تھے. ان لوگوں کو دگنا اجر دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لانے کے بعد ہر قسم کی تکلیف پر صبر کرتے رہے. مزید برآ کہ یہ لوگ برائی کو بھلائی سے دور کرتے رہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے روگردانی کرتے ہیں، اور اس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارا تو تم کو سلام ہے، ہم نادانوں کو خطاب کرنا نہیں چاہتے. دوسری آیت سورہ فرقان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رحمان کے بندے تو وہ ہے جو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں اور وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. تو اس سے ہم کو علمی نکات کیا ملتے ہیں؟ ہم کو اس سے عمل کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، عفو و درگزر سے کام لیجئے. اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ عفو و درگزر سے کام لیجئے، اس کو معاف کر دیجئے اور درگزر کر دیجئے، اور لوگوں کی زیادتی کو معاف کر دیا کیجئے، ان سے بدلہ مت کیا کیجئے، اور نیک کام کا حکم دیتے رہیے اور جاہلوں سے مت الجھئے. اور اے ایمان والو، جاہلوں سے کنارہ کش رہیے. اگلی آیت سورہ اعراف کی 200 سے لے کر 202 نمبر تک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی پناہ طلب کیجئے، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور جو لوگ متقی ہیں ان کے دل میں جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور وہ وسوسے کو چھوڑ کر راہ راست کو دیکھنے لگتے ہیں. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار کے بھائی شیطان، ان کفار کے بھائی شیاطین انہیں سرکشی میں گھسیٹے لیے چلے جا رہے ہیں اور اس میں ذرا سی کوتاہی نہیں کرتے. گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کا حکم دیا. وہ 3 باتیں کون سی ہے؟ معاف کرتے رہیے، نیک کام کا حکم دیتے رہیے اور جاہلوں سے کنارہ کش رہیے. یہ تینوں حکم اخلاق حسنہ کی جان ہے. یہ تینوں حکم کیا ہے؟ اخلاق حسنہ کی جان ہے. یہ احکام اگرچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دیے گئے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے وہ نبی کو مخاطب کر کے دیے گئے ہیں، لیکن آپ کے توسط سے یہ پوری امت ان احکام کی مکلف ہے. کیا مطلب؟ کہ بھلے یہ نبی کو حکم دیا گیا ہے لیکن ہم نبی کی امت ہے، تو یہ تینوں کام معاف کرتے رہنا، درگزر کرنا اور لوگوں کی باتوں پر صبر کرتے رہنا، یہ حکم ہمارے اوپر بھی لازم ہے. اور ہر مسلم کو، خصوصاً مبلغ کو جو دین کی تبلیغ کرتا ہے، جو دین کی دعوت کرتا ہے، تو ان احکام پر چلنا بہت ضروری ہے. ان کو ان احکام پر چلنا بہت ضروری ہے. یہ احکام جتنے اہم ہیں اتنا ہی ان پر چلنا بھی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ حامیم سجدہ میں اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. برائی کو ایسے طریقے سے دفع کیجئے جو بہت اچھا ہو، اور ایسا کرنے سے وہ شخص، اس کے اور آپ کے مابین عداوت بھی ایسا ہو جائے گا گویا کہ وہ آپ کا بہت بڑا گہرا دوست ہے. اور یہ چیز انہی لوگوں کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور انہی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. تو کیا پتا چلا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے
تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو دفع کرنا ہے. لیکن ہم کیا کرتے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگتے. تو ہم کو آگے جو اللہ تعالیٰ کی جو مصلحت ہے وہ معلوم ہی نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اگر آپ ایسا کرو گے, آپ اس کو اچھے طریقے سے دفع کرو گے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ آپ کا بڑا گہرا دوست ہو جائے گا. اور یہ چیز کس کو ملتی ہے؟ انہی کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں, اور انہی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہو جائے اللہ کی نظر میں, تو ہم کو صبر کرنا ہے, کیونکہ ان احکام پر چلنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر شیطان آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے, آپ کے دل میں انتقام کے لیے چبن ہو, آپ کے دل میں بدلہ لینے کی خواہش ہو, تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجئے. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا, جاننے والا ہے. وہ آپ کی دعا کو سنے گا, اسے آپ کے دل کی کیفیت کا بھی علم ہوگا. لہذا تقوی اور خلوص کے ساتھ نکلی ہوئی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی, اور اس طرح وہ شیطانی وسوسہ جاتا رہے گا. تقوی ہی دراصل وہ صفت ہے جو انسان کو برے کاموں اور برے وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہے. یہ حکم اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, لیکن یہ بھی حکم پوری امت اس حکم کی پابند ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطانی وسوسے کیا آئیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطانی وسوسے کیا آئیں گے؟ یہ تو دراصل امت ہی کے لوگ ہیں جو شیطانی وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں. ہمارے نبی کو وسوسے نہیں آئیں گے شیطان. یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ تو ہم لوگ ہیں جو ہم کو شیطانی وسوسے آتے ہیں اور ہم اس کا شکار ہوتے ہیں. اور جو لوگ متقی ہوتے ہیں ان کے دل میں بھی کبھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جاتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں. اس سے کیا پتا چلا کہ متقی لوگوں کو بھی شیطان بھڑکاتا ہے, متقی لوگوں کو بھی شیطان وسوسہ دلاتا ہے. لیکن اس سے اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو ہوشیار ہو جاتے, تو کیا ہوتا ہے؟ غفلت دور ہو جاتی ہے اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے, اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان کی گرفت میں آنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. پھر وہ باطل خیالات کو چھوڑ دیتے ہیں اور حق و صداقت کا راستہ دیکھتے ہیں اور اسی پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کفار کے بھائی یعنی شیاطین انہیں سرکشی میں گھسیٹے لیے جا رہے ہیں اور ان کے گمراہ کرنے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے. تو عمل ہم کو کیا کرنا ہے؟ اے ایمان والو, شیطان کے وسوسے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیے اور شیطان سے ہمیشہ چوکنا رہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ غفلت میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروا دے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سب جو آیتیں ہم نے پڑھی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے, ہم کو صراط مستقیم پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے, ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے, ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ پورا اجر عطا کر, ہمارے لیے دین پر چلنا, دین پر جم جانا, دین پر ثابت قدم رہنا مرتے دم تک کے لیے آسان کر دے, ہماری زبان کو بری اور بے حیائی کی باتوں سے روک دے, ہمارے دل کو ہدایت پر گامزن کر دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم میں جو بھی بیمار اللہ ان کو شفا عطا کر, جو قرض میں مبتلا اللہ ان کے قرضوں کے لیے آسانی پیدا کر, اور جو روزی روٹی سے پریشان اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے. جب تک کہ زندہ رکھ, دین اسلام پر رکھ, اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.